نیو ایئر اور کرسمس کے بعد دنیا بھر میں منایا جانے والا سب سے بڑا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ انویسٹمنٹ اور بے تحاشا فحاشی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی اس تہوار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کالج، یونیورسٹی، ہوٹلز، سڑکوں چراہوں پر لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے بارے میں آگاہی دینے کی بجائے اسے پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع ایسے کرتے نظر آتے ہیں جیسے ان کے بڑے بھی یہ تہوار بہت ہی زور و شور سے مناتے رہے ہیں، اور وہ شاید اسی تہوار کی پیداوار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور 3ویں صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور بن چکی تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی۔ ہر سال 15 فروری کی رات کو روپیکالیا کے نام سے یہاں پر ایک تہوار منایا جاتا تھا، اور لوپس نامی ان کے بنائے گئے ایک خدا کی عبادت بھی کی جاتی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروؤں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن اندازی بھی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈال کر مکس کیا جاتا تھا، اور ایک نامحرم کنوارا لڑکا ان میں سے ایک نام منتخب کیا کرتا تھا، اور جس لڑکی کا نام نکلا تھا اسے اگلے سال کی 15 فروری تک اس لڑکے سے جنسی تعلقات قائم رکھنے ہوتے تھے، اور اگر اس ملاپ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے اسی خدا کے سامنے اگلے سال نظر آتش کیا جاتا تھا تاکہ بدروحوں سے پاک رہا جا سکے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبرری رکھا گیا، جس سے فیبرری مہینے کا نام پڑا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پادریوں میں سے ایک پادری کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، جس نے بے حیائی کی اس نئی قسم کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس بے حیائی سے بچانے کے لیے لوگوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف گلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے اپنی زمین کو اور پھیلا رہا تھا۔ وہ ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا، لیکن جب جنگ کے لیے اس نے مزید فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو اس کی فوج میں بہت کم لوگ شامل ہوئے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی خواہش کو ہی ظاہر نہیں کیا۔ گلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی۔ اس نے جب اس بات کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادیاں کر چکے ہیں، اور وہ صاحب اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ لہٰذا گلوڈیس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد میری سلطنت میں کوئی بھی انسان شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن اس فرمان کو نظر انداز کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ لیکن جب گلوڈیس تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا، اور اسی قید کے دوران اس کی ملاقات گلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک سرخ پھول لے کر اس سے ملنے کے لیے آتی۔ جب اس بات کی خبر گلوڈیس کو ہوئی تو اس نے ایک شرط رکھی۔ اس نے پادری سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمارا رومی مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو۔ لیکن ویلنٹائن کے انکار پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے پہلے اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن۔ تب سے ہی ویلنٹائن ڈے یا سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس معاملے پر مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن بعد میں کچھ فتنہ پرور دماغوں نے فحاشی کا ایک نیا منصوبہ سوچا۔ انہوں نے لوپریکالیا یا فیبریا نامی ایک کنسیپٹ لے کر اس پر عیسائی پادری ویلنٹائن کے مذہبی نام کا لیبل لگا کر اسے پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی موت کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ لوپریکالیا جیسے فحش تہوار کا معاملہ بالکل الگ ہے، جسے کیش کروانے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے اس پر ایک مذہبی لیبل لگا کر اور سینٹ ویلنٹائن کے واقعے سے جوڑ کر اس تہوار کے لیے لوگوں کی ہمدردی کو حاصل کر سکے، اور اس کے علاوہ اسے مذہبی رنگ اس لیے بھی دیا گیا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کرا سکے۔ مغربی دنیا کے بہت زیادہ ممالک کے اندر، خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر، اسے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور اس تہوار کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ اس تہوار کو کیش کروا کر اس کی مناسبت سے پوری دنیا میں اس سے جڑے کاروبار کو حاصل کرنا، مثلا گفٹ، چاکلیٹ، جیولری وغیرہ کا کاروبار، جس میں وہ بالکل کامیاب رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان تمام بڑی بڑی انڈسٹری کے مالک کون لوگ ہیں، اور اس کا دوسرا سب سے بڑا مقصد تھا کہ ایشیائی ممالک کی روایات اور اقدار میں بے حیائی کا بیج بونا، بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا اور ان کا خاندانی سسٹم توڑنا، اور وہ اس میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے آج زنا کے واقعات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔
اور بہت زیادہ فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسانوں کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اگر کوئی اپنے لائف پارٹنر سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیوں کیا گیا؟ کیا اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہی ہے تو احساس اور ایمان کی محبت سے بھرو۔ ایسے فحاشی بھرے تہواروں پر چل کر رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جن لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے وہ انہی لوگوں میں سے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی تاریخ اور حقیقت جانے بغیر اسے مناتی نظر آتی ہے۔ یونیورسٹی، کالج، ہوٹل، سڑکوں چراہوں پر ہر جگہ بے حیائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر اس دن ریڈ ڈریسز پہنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سرخ گلاب اور ویلنٹائن کارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ ڈانس اور فحاشی کی پارٹیاں رکھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے کی مبارک دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرا کرو، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت 288 میں اللہ پاک فرماتا ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ انسانوں پر شیطان کا سب سے پہلا وار بے حیائی اور بے پردگی کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے اور شیطان اسی کو اپنا ہتھیار بنا کر انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم لوگ شیطان کے ساتھ ہیں یا رحمان کے ساتھ۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ایسے ہی فن اور فیکٹس سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فن فیکٹس ضرور سبسکرائب کیجیے اور پاس لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت